اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حکم ارشاد فرمائے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پہلا حکم ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تلاوت کیجئے اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن پاک۔ اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان جو واسطہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا واسطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ ارشاد فرمایا میرے محبوب نماز کو قائم کیجئے، اور نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ حقیقت کے اندر اسلام میں نماز وہ عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے انسان اللہ کے ہاں قریب ہو جاتا ہے۔ احادیث پاک کے اندر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علی الصلوات اکرم اللہ بخمس یرفع عن ضیق الموت وعذاب القبر ویعطیہ اللہ بیمینہ ویمر علی الصراط کالبرق ویدخل الجنۃ بغیر حساب۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے آج جو دنیا کی زندگی عطا کی ہے، یہ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں انسان کے پاس امانت ہے، اور انسان کو چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ جو امانت زندگی اللہ نے عطا کی ہے، اس امانت زندگی کو اللہ کے احکامات پر گزارے، اور نماز کا اہتمام کرے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالی ہر آدمی پر آسانی فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، ایک تو دنیا کے اندر جو اس کی زندگی ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی، اور جب دنیا کی زندگی کو چھوڑنے کا وقت آئے گا، جب اس پر موت کا وقت آئے گا، وہ جو موت والی زندگی ہے، اور انسان کی جب دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو دنیا کی زندگی کے اختتام پر انسان، ہر آدمی مشکل منازل پر گزرتا ہے۔ فرمایا جب انسان کی دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، دنیا کی زندگی کے اختتام پر ہر آدمی، ہر مسلمان ان مشکل منازل پر گزرتا ہے، اور ہر آدمی نے ان منازل سے گزرنا ہے۔ سب سے پہلی مشکل منزل فرمایا موت کی منزل۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر زندہ روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر آدمی کو موت آ کر رہنی ہے۔ جو اس دنیا کے اندر آیا، جو اس دنیا میں پیدا ہوا، جو اس دنیا کے اندر آیا، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت اسے آ کر رہے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جہاں کہیں بھی ہو میرے دوستو، چاہے تم بازار کے اندر ہو، چاہے تم پہاڑوں کے اندر ہو، چاہے تم گھر کے اندر ہو، چاہے تم سفر کے اندر ہو، جس حال میں بھی ہوگے موت آ کر رہے گی، موت سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ فرمایا موت کی مشکل منزل ہے، پہلی مشکل منزل، ہر آدمی اس منزل سے گزرے گا، میں بھی گزروں گا، آپ بھی گزریں گے، دنیا کے اندر جو بھی آیا وہ اس منزل سے گزرے گا۔ اور احادیث کے اندر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اس کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، ابھی انسان کے جسم کے اندر روح حلق کے اندر موجود ہے۔ فرمایا فرشتہ آ کر اسے ندا کرتا ہے، اے انسان، آج تیری اس زبان کو کس نے لگام دے دی؟ آج تیری اس زبان کو کس نے بند کر دیا؟ آج تیری اس زبان کو کس نے خاموش کر دیا؟ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، وہ فرشتہ ندا کر کے کہتا ہے، اے انسان، کل اس زبان سے تو بولا کرتا تھا، اس زبان سے تو شیریں باتیں کیا کرتا تھا، آج تیری اس زبان کو کس نے خاموش کر دیا؟ اس کے بعد جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، اس کے رشتہ دار اٹھا کر کے اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفن پہناتے ہیں، کفن پہنانے کے بعد وہ فرشتہ آ جاتا ہے، اسے آ کر ندا کرتا ہے، اے انسان، کل آبادی کے اندر تو موجود تھا، اے انسان، کل تو اپنے رشتہ داروں کے پاس موجود تھا، اپنے اہل و عیال کے پاس موجود تھا، کل تو دنیا کے اندر اپنے بیٹوں سے باتیں کیا کرتا، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کیا کرتا، آج تو آبادی سے ویرانے کی طرف آ چکا ہے، آبادی کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر، جو انسان کے دل کا پھل ہے اولاد، وہ فرشتہ کہتا ہے انسان، تو نے اپنی اولاد، تو نے اپنے دل کے پھل کو چھوڑ دیا، آبادی کو چھوڑ کر آج تو ویرانی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو، جب اس کے رشتہ دار جنازے کا وقت ہوتا ہے، اس کی چرپائی کو اٹھا کر کے مونڈوں پر جنازہ گاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو فرشتہ آ کر ندا کرتا ہے، کہتا ہے انسان، آج تو نے بہت دور کا سفر کرنا ہے، آج تو نے ایسا لمبا سفر کرنا ہے، دنیا کے اندر تو نے ایسا سفر نہیں کیا، آج تو نے جو سفر طے کرنا ہے، آج جس سفر پہ تو نے جانا ہے، دنیا کے اندر تو نے ایسا سفر نہیں کیا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، جب جنازہ پڑھا جاتا ہے جنازہ گاہ کے اندر، پھر وہ جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے رشتہ دار اٹھا کر کے اسے قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ فرشتہ آ کر ندا کرتا ہے، اے انسان، آج تو نے ایسی تنگ جگہ داخل ہونا ہے، دنیا کے اندر ایسی تنگ جگہ تو داخل نہیں ہوا،
اور اللہ کی طرف سے تجھے خوشنودی ہے اگر تو نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے، تو نے نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، زنا کو چھوڑا، چغلی کو چھوڑا، غیبت کو چھوڑا، تمام تر گناہ تو نے دنیا کے اندر چھوڑے اور توبہ تائب ہو کر اللہ کی اطاعت کے اندر تو نے اپنی زندگی گزاری، نمازوں کا اہتمام کیا، اذانیں ہوا کرتی تھی، تو دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کے اندر چلا جایا کرتا تھا، تو اپنے رب کو یاد کیا کرتا تھا، تو اپنے رب کو پکارا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے تجھے خوشنودی ہو، اگر تو دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے آیا تو پھر قبر کے اندر جائے گا، تجھے جنت کی ہوائیں آئیں گی، رب کی طرف سے تجھے اللہ کی طرف سے تجھے آسانیاں قبر کے اندر پیدا کر دی جائیں گی، جنت کی کھڑکی تیرے لیے کھول دی جائے گی۔ اگر تو دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر کے آیا، اگر تو نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، اللہ کی نافرمانی کی، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ہر گناہ تو کیا کرتا تھا اور بغیر توبہ کے تو اس دنیا سے چلا گیا، تو اب جب تو قبر کے اندر داخل ہوگا تو اللہ کے نافرمان کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، سانپ بچھو اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ سانپ اور بچھو اسے عذاب دیتے ہیں۔ فرمایا جو صبح کی نماز ضائع کرتا ہے، صبح کی نماز سے لے کر زور تک اسے عذاب دیا جاتا ہے، اور جب زور کا وقت آتا ہے جو زور کی نماز چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، زور سے لے کر عصر تک اسے عذاب دیا جاتا ہے، جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے عصر سے لے کر مغرب تک اسے عذاب دیا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے جو مغرب کی نماز ضائع کر دیتا ہے عصر سے لے کر مغرب تک اسے عذاب دیا جاتا ہے، اور جو عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو مغرب سے لے کر عشاء تک اسے عذاب دیا جاتا ہے، اور جو عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے عشاء سے لے کر صبح تک اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ غرض 5 نمازیں جو نہیں پڑھتا، جو دنیا کے اندر 5 نمازیں ضائع کر دیتا ہے تو فرمایا کہ اسے عذاب دیا جاتا ہے قبر کے اندر۔ وہ فرشتہ ندا کرتا ہے، اے انسان، اے مسلمان، تجھے اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے، تو نے دنیا کے اندر اگر اللہ کے احکامات پہ زندگی گزاری تو قبر کے اندر جانے کے بعد تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد جب اس کی میت کو اٹھا کر کے لے کر چلتے ہیں عزیز و اقارب، جا کر دفناتے ہیں قبر کے اندر، اس وقت فرشتہ آتا ہے، آ کر ندا کرتا ہے، اسے پکار کر کہتا ہے، اسے پکار کر کہتا ہے تیری اولاد کہاں چلی گئی، تیرے رشتہ دار کہاں چلے گئے، وہ اولاد جس کے بغیر تو کچھ نہ کیا کرتا تھا، دن رات جن کے لیے تو نے محنت کی، سونا چھوڑا، کھانا پینا چھوڑا، جس اولاد کے لیے تو نے تکلیف اٹھائی، جس اولاد کے لیے تو نے نمازیں چھوڑی، جس اولاد کے لیے تو نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، جس اولاد کے لیے تو نے نبی کی اطاعت کو ٹھکرایا، آج تیری اولاد تجھے کام نہ آئی، آج تیری اولاد تیرے ساتھ قبر کے اندر نہیں جائے گی، آج تیرے ساتھ قبر کے اندر تیرے اعمال جائیں گے، آج تیرے ساتھ قبر کے اندر تیری نمازیں جائیں گی، آج تیرے ساتھ قبر کے اندر تیرے توبہ اور استغفار جو نیک اعمال تو نے کیے وہ تیرے ساتھ قبر کے اندر جائیں گے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد جب اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے،
منکر اور نکیر سوال کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا، سب سے پہلے انسان پر جو مشکل منزل آتی ہے وہ موت کی منزل ہے۔ اگر موت کے وقت آسانی کر دی جاتی ہے، آسانی کر دی جائے گی تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اس منزل پر اگر آسانی کے ساتھ انسان کے جسم سے روح نکالی جائے گی تو اگلی جو منزلیں ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ انسان گزارے گا۔ فرمایا دوسری منزل، فرمایا قبر کی منزل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جب مومن آدمی کو رکھا جاتا ہے تا حد نگاہ کھل جاتی ہے، اور جب بد کردار آدمی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو پسلیاں آپس کے اندر جڑ جاتی ہیں، حتیٰ کہ جب اسے عذاب دیا جاتا ہے وہ چیختا اور چلاتا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، قبر کے پاس بیٹھے ہیں، زاروں کی تار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی برسات ہے۔ کسی نے کہا حضرت کیا بات ہے، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کو تو اللہ نے دنیا کے اندر آپ پر جنت واجب کر دی، اور پیغمبر نے آپ کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ عثمان نے دنیا کے اندر مجھے خوش کر دیا، اے اللہ تو بھی عثمان کو خوش کر دے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں، زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، روزے والے نے ہی فرمایا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، حضرت عثمان نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جب مومن آدمی کو رکھا جاتا ہے تا حد نگاہ کھل جاتی ہے، اور جب پر کردار آدمی کو رکھا جاتا ہے پسلیاں آپس کے اندر جڑ جاتی ہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ چیختا ہے چلاتا ہے، پھر اسے یاد آتی ہے کاش کہ دنیا کے اندر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے اور میں اللہ کی اطاعت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر زندگی گزاروں۔ لیکن میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، اس وقت انسان کو اس تمنا اور وہ حرص پیدا ہونے کا فائدہ کوئی نہیں کہ جب انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر جو زندگی عطا فرمائی تھی، اس زندگی کے اندر جو اللہ نے امانت دی ہے اس کے اندر اس نے اللہ کے احکامات کو ٹکرایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو ٹکرایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر آدمی ان مشکل منازل پر گزرے گا۔ پہلی منزل فرمایا موت کی منزل، ہر آدمی اس سے گزرے گا۔ دوسری منزل فرمایا قبر، اس کے اندر ہر آدمی جائے گا۔ تیسری منزل فرمایا حشر کا میدان ہے، جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، حشر کا میدان سجے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنی پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، ہر آدمی۔ فرمایا کل قیامت کے دن میرے دوستو وہ حشر کا میدان جب سجے گا، ایسا منظر، ایسا نظارہ ہوگا۔ فرمایا ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ اسے کہا جائے گا آج اللہ کا قانون ہے، جس کی نیکیوں کا پرلا باری ہے اسے جنت کے اندر داخل کر دو، اور جس کی برائیاں زیادہ ہیں اسے جہنم کے اندر داخل کر دو، لہذا تیری نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں، لہذا ایسا کر ایک نیکی لا
کہ تیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے اور تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہ شخص ایک نیکی کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ ہاں دیکھو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان کو محبت، سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ وہ ماں کا ہوتا ہے۔ ماں دنیا کے اندر بیٹے سے بغیر کسی لالچ کے پیار اور محبت کرتی ہے، بغیر کسی وجہ سے ہر آدمی کی ماں اس سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ اگر اولاد کے جسم پر تکلیف آئے تو ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، اگر اپنی اولاد پر کوئی دکھ اور غم آئے، کوئی اسے تکلیف آئے، تو ماں کہتی ہے یہ تکلیف مجھے لگ جائے، یہ دکھ میرے پر آ جائے، لیکن میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ اپنی جان قربان کرنے کے لیے ماں تیار ہوتی ہے، لیکن وہ کل قیامت کے دن اپنی ماں کے پاس جائے گا، اس وجہ سے جائے گا کہ ماں کے پاس چلتا ہوں جو بے پناہ محبت کرنے والی تھی دنیا کے اندر، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی وجہ سے محبت کرنے والی تھی۔ چنانچہ جب ماں کے پاس جائے گا، کہے گا ماں مجھے پہچانا، عرض کرے گی بیٹا میں نے آپ کو پہچانا، پھر وہ عرض کرے گا ماں تو نے مجھے دنیا کے اندر دودھ پلایا، ماں عرض کرے گی بیٹا بالکل میں نے آپ کو دودھ پلایا، پھر وہ عرض کرے گا اماں جان کل دنیا کے اندر جب میں چھوٹا تھا، جب میں پیشاب وغیرہ کیا کرتا تھا تو مجھے اٹھا کر سوکھی جگہ پر رکھ دیتی اور خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی، تو دنیا کے اندر میرا اتنا خیال کیا کرتی تھی، تو ماں ایسا کر آج بھی میرے ساتھ ایک نیکی کا کام کر دے، لہذا میری نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں، ایک نیکی مجھے چاہیے کہ میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے اور میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ خدا کی قسم میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، قابل غور باتیں سننے کی، کل قیامت کے دن ماں کیا کہے گی؟ ماں کہے گی بیٹا باعد عنی، میرے بیٹے مجھ سے دور ہو جا، دفع ہو جا، آج میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ وہ ایسا منظر ہوگا حشر کا میدان جب سجے گا، تو فرمایا مشکل منزل ہے وہ بھی، اس سے بھی ہر آدمی نے گزرنا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو پل صراط کا راستہ قرآن نے اس کو بیان کیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر شخص نے اس راستے سے گزرنا ہے، کامیاب آدمی جلدی سے اس راستے سے گزر جائے گا، اور جو ناکام ہوگا کٹ کے اندر جہنم کے اندر گر جائے گا۔ فرمایا اس راستے پر بھی اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جائیں تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آگے فرمایا جو مشکل منزل، وہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر جنت کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ چاہتے ہو کہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، کل قیامت کے دن ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں پھر نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ مشکل جو منزلیں ہیں جس سے میں نے بھی گزرنا ہے، آپ نے بھی گزرنا ہے، بلکہ جو بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں ہر ایک نے ان منازل سے گزرنا ہے۔ فرمایا ان 5 مشکل منازل پر آسانی کے ساتھ گزرنے کے لیے، کامیابی کے ساتھ گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، جو 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے گا، تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں وہ آسانی کے ساتھ ان منازل سے کامیاب ہوگا، آسانی کے ساتھ ان منازل سے گزرے گا، موت کے وقت بھی سختی نہیں ہوگی، قبر کا عذاب بھی اس پر نہیں ہوگا، حشر کے میدان کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا، پل صراط سے بھی وہ جلدی سے چلا جائے گا،
جنت کے اندر وہ داخل ہوگا۔ لہذا 5 نمازوں کا اہتمام کرو گے 5 نمازوں کا اہتمام۔ اگر چاہتے ہو کہ موت کے وقت آسانی ہو، قبر میں عذاب نہ ہو، پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزر جائیں، جنت کے اندر داخل ہو جائیں، تو پھر میرے دوستو 5 نمازوں کا اہتمام کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا جب آدمی صبح کی نماز نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، تو سورج نکلتا ہے، شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ تو جب بیدار ہوا، اس کے بعد دن کے اندر باقی جو اس کے کام ہوں گے، کیسے وہ اس کے کام آسانی کے ساتھ گزریں گے۔ آج دیکھیں ذرا، غور کریں، ہمارے پورے کے پورے گھر بے نمازی، اولاد، رشتہ دار، خود اس بات پر سوچیں کہ بھائی ہم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب بھی آذان ہو مسجد کے اندر، فوراً اپنے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، اسے یاد کرنے لگ جاؤ۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسے یاد کرو گے، وہ تمہیں یاد کرے گا، پیادل جاؤ گے اس کی طرف، وہ دوڑ کر آپ کی طرف آئے گا، معافی مانگو گے، دامن پھیلاؤ گے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔